صدر پاکستان نظریاتی پارٹی کراچی مولانا فدا الہی عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا فدا الہی عباسی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلع العلا بکمالہ، قمریہ بالشوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلے بھی کو بکو لے لے کر ہر گل کی بو، اور کرتی تھی چرچسو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کے چہچے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس سے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے غیرت مند، نڈر، بے باک، بہادر دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان طلباء اجتماع میں پاکستان نظریاتی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی ایک سال کے قلیل مدت میں ہی الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنے سیاسی لوہا منوا چکے ہیں، چاہے وہ ختم نبوت کی بات ہو، یا دفاع صحابہ کی بات ہو، یا شاعر اسلام کی بات ہو، یا قرآن کی بات ہو، یا دینی مدارس کی بات ہو۔ الحمدللہ ہم نے ہر پلیٹ فارم میں اس کے لیے آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں، اور جس میدان میں بھی ہم نے دیکھا ہے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی نمائندگان ہر میدان میں کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، یا ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، یا شاعر اسلام کا معاملہ ہو، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ہمیشہ خدمات سر انجام دی ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں آئندہ کسی بھی مسئلے کے اوپر اگر آپ کو پاکستان نظریاتی پارٹی کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے رابطہ کمیٹی کراچی ڈویژن کے صدر بھائی آصف علی صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری عبدالوہاب خان نیازی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے سامنے آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی کے اندر نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی ہے، جس کے صدر صاحب جناب محمد سہیل صاحب کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہمارے تمام طلباء تنظیموں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ان کی طرح کرنا ہے، کبھی جھکا نہیں ہے، کبھی بکا نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر شعبے میں یہ اپنے بندوں کو بیچ رہے اور کام کر رہے ہیں۔ ہم بعد میں یہ گلہ کر رہے کئی مختلف اداروں میں روافظ نے قبضہ کر لیا ہے، قادیانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو ہم اپنے بندے وہاں کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ہم اپنے بندے تیار کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کمزوری ہماری ہے، لیکن ایم ایس او نے اس کا ازالہ کر دیا ہے۔ ابھی چند دنوں سے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو قرضہ نہیں دیں گے جب تک آپ قادیانیوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، آپ ان کے اداروں کو اور ان کے عبادت گاہوں کو تحفظ نہیں دیں گے۔ تو آج اس اجتماع کی وساطت سے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہم بھوکے مریں گے یا پیاسے مریں گے، ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمہارے مالی تعاون کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیکج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ العزیز جب تک یہ مسلم طلباء زندہ ہے، یہ مسلمان زندہ ہے، قادیانیوں کا باپ بھی انشاءاللہ یہاں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے
قادیانی قرآن کو نہیں مان رہے، ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا علم ہے، پھر بھی بے حسی دیکھو، آپ ان کی ڈراؤنا خواب دیکھو، کیسے ڈرے ہوئے ہیں، کیوں ڈرے ہوئے؟ قادیانی اپنے پیسے چلا رہے، اداروں میں اپنے لوگ بٹھا رہے ہیں، ملک کی قومی سلامتی کے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے ہم انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قادیانی کسی بھی، اگر آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی جو ہے وہ قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو نہیں مان رہے، تسلیم نہیں کر رہے، اب اس کو اگر نہیں مانتے تو یہ یاد رکھو قادیانی تمہارے آئین کو بھی نہیں مان رہے۔ تمہارے آئین نے اگر قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے تو آپ اپنے قانون کو نافذ العمل کرو، نہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ جوان کروا کے دکھائیں گے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں ایم ایس او کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہماری جماعت کو نمائندگی دی، اور میں آئندہ جناب احمد پیرزادہ صاحب، ہمارے عادل انصاری صاحب اور مولانا فضل ربی عثمانی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بھی ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک تنظیم ہے جس کے صدر صاحب آپ سے میں ملاقات کراؤں گا۔ آئندہ آپ جب کام کرو گے پھر انشاءاللہ اس کو بھی آپ ساتھ ملا کر چلیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔